کونو عباد اللہ اخوانا، او اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ جس رشتہ اخوت کے اندر اسلام نے ہمیں پرویا ہے وہ خوبصورت رشتہ پاکستان میں بسنے والے کلمہ گو، وہ ہندوستان میں بسنے والے کلمہ گو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا شخص جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ ہمارا بھائی بن جاتا ہے، وہ رشتہ اخوت میں ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اخوت اور تعلق محبت استوار کریں۔ اور حضور نے بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہے، تمام امت مسلمہ میں رہنے والے اور امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے مومنین ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارے پاؤں پہ ایک کانٹا چبھتا ہے تو زبان ہائے اف سی کرتی ہے، حالانکہ زبان کو کانٹے نے کوئی تکلیف نہیں دی، تکلیف پاؤں کو ہوئی ہے، لیکن زبان نے اس تکلیف کا اظہار کیا، دماغ نے اس تکلیف کو محسوس کیا، آنکھوں نے اس تکلیف کے اظہار کو آنسوؤں کی صورت میں بیان کیا۔ یہ تعلق جو جسم کا ایک دوسرے کے ساتھ ہے، فرمایا یہی تعلق ایمان والوں کا آپس میں، اور پھر ہمیں جڑنے کا سبق دیا گیا، اور جڑنا اسی وقت ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ اور ایک دوسرے کے غم کو محسوس کریں، ورنہ وہ تعلق جس میں ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہ کیا جائے وہ فارمیلٹی ہے، وہ تعلق نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی بتانے کے لیے اور دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ یعنی اخوت کا رشتہ یہ ہے کہ اگر کابل میں بسنے والا ایک مسلمان تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کو کانٹا چبھتا ہے، تو ہندوستان اس وقت ابھی پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا، تو یہاں بسنے والا اس تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرے۔ آج کتنا عرصہ ہو گیا، کتنے مہینے گزر گئے، ہمارے فلسطینی بھائی تکلیف میں ہیں، وہ دکھ میں ہیں، وہ اغیار کی ریشہ دوانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، سازشوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ان کے کتنے ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جام شہادت نوش کر گئے، کتنے لوگ، کتنی گودیں ویران ہو گئیں، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنے لوگوں کے سر سے سایہ چھن گیا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ دکھ اس کا نہیں کہ بے حس ہو گئے ہم، دکھ تو یہ ہے کہ احساس بے حسی بھی نہیں، یعنی ایک بے حس ہونا اور پھر اس کا احساس بھی نہ ہونا، یہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ آج ہم انفرادی طور پر اس تکلیف کو تو محسوس کرتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے جتنے بھی حکمران ہیں، جتنے بھی ارباب بست و کشاد ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ نہیں ہے کہ آج فلسطین کی اس مصیبت اور اس مشکل کے اندر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہنوز دلی دور است۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں ہندوستان میں آئی تھی نا، اس وقت مختلف علاقے فتح ہونا شروع ہوئے، تو اس وقت کا بادشاہ، مغل بادشاہ، اس کو کہا گیا کہ جناب فلاں علاقہ بھی فتح ہو گیا، وہ کہتا ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بڑی دور ہے، میرا پایا تخت دلی میں ہے، بڑی دور ہے۔ اور پھر تاریخ نے وہ دن بھی دکھائے کہ ان کے بیٹوں کے سر قلم کر کے تھال میں رکھ کے اس کے سامنے پیش کیے گئے، یہ دکھ بھی دیکھا۔ تو اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ فرد ایک دوسرے سے ملے، ملت کے ساتھ جڑے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ملت بنتی ہے۔ میں آپ سے جڑا، آپ ان سے جڑے، ہم ایک دوسرے سے جڑیں گے تو کوئی چیز بنیں گے۔ جس طرح
پانی کے قطرے دریا میں اگر تنہا تنہا ہو جائیں تو وہ موج نہیں بنیں گے، سمندر میں پانی کے قطرے جدا جدا موج نہیں بنیں گے، وہ جڑیں گے تو وہ لہر اور موج بنیں گے اور پھر ان کے اندر طاقت آئے گی۔ یہی وہ فلسفہ تھا جو شریعت اسلامیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور وہ چلتا چلتا ہم تک پہنچا، اور آج افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو بھول چکے۔